محترم بھائیو، آج کے خطبہ جمعہ یعنی 25 نومبر بروز جمعۃ المبارک 2022 ادارہ مرکز اسلامی اہل حدیث دریا خان کے اندر آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا رب کی توفیق کے ساتھ پروگرام اور ارادہ ہے۔ پچھلا جمعہ 18 نومبر 2022 کا، جس کے اندر اللہ کی توفیق خاص کے ساتھ ہم نے آپ کے ساتھ اس بات کو رکھا تھا آپ کے سامنے کہ نماز کی نیت کے حوالہ سے قرآن و حدیث سے، فقہی کتابوں سے اور اسی طرح لغوی کتابوں سے یہ بات واضح کر دی کہ نیت دل کا محل ہے، نیت کی جگہ دل ہے، زبان نہیں ہے۔ آج کے جمعہ کے اندر 25 نومبر 2022 کا یہ جو جمعہ ہے، اس میں آج ہمارے تین جو ہے وہ جو پوائنٹ ہیں، تین حصص میں ہمارا جمعہ منقسم ہوگا۔ پہلا، ہاتھ کہاں تک اٹھائیں، نمبر 2، ہاتھ کیسے باندھیں، نمبر 3، ہاتھ کہاں رکھیں۔ یہ تین پوائنٹ ہیں۔ آئیں سب سے پہلے پوائنٹ کی طرف، ہاتھ کہاں تک اٹھائیں، اس حوالے سے دو حدیثیں ملاحظہ فرمائیں۔ پہلی حدیث ہے کہ ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اٹھائیں۔ حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر ہیں، فرماتے ہیں کہ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم افتتح التکبیر فی الصلاۃ رفع یدیہ حین یکبر حتی یجعلہما حذو منکبیہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر کہتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اٹھاتے تھے۔ یہ حدیث صحیح البخاری کتاب الاذان کے اندر پیارے پیغمبر علیہ السلام کا یہ ہاتھ اٹھانے کا طریقہ موجود ہے۔ ہاتھوں کی جو انگلیوں کے پورے ہیں، ان پوروں کو کندھوں کے برابر اٹھانا، اس حدیث سے یہ معلوم ہوا۔ انگلیوں کے جو پورے ہیں ان کو حذف کہتے ہیں، برابر، منکب کا معنی کندھا۔ تو دوسرا طریقہ، دوسری حدیث ملاحظہ فرمائے، یہ صحیح مسلم کے اندر آتی ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مالک بن حویرث بھی راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ قال حتی یحاذی بہما فروع اذنیہ، آپ کے کانوں کے اوپر کی جو سطح ہے، جو چوٹی ہے، جو اوپر کی جانب، جو آپ کے انگوٹھے جو ہے نچلی لو کے برابر اور اوپر کی جو انگلیوں کے پورے ہیں یہ کانوں کی اوپر والی فروع کے برابر ہو جائیں۔ یہ مسلم شریف کے اندر حدیث، یہ دو حدیثیں ہو گئی ہیں پہلے پوائنٹ کے حوالہ سے۔ اب دوسری بات کیا ہے، یہ تو ہو گیا کہ ہاتھ اٹھانے کہاں تک ہے، دو حدیثیں آ گئی۔ اب دوسرا پوائنٹ ہے کہ ہاتھ باندھیں کیسے، تلی پر تلی رکھنی ہے، ہتھیلی پر ہتھیلی رکھنی ہے، یا پورا ہاتھ کے اوپر رکھنا ہے۔ اس بحث سے پہلے چند ایک الفاظ کی میں وضاحت کر دینا چاہتا ہوں تاکہ پھر ہمارے لیے آسانی ہو۔ عربی کے اندر ید جس طرح سورہ لہب کے اندر ہے کہ تبت ید ابی لہب وتب، یدا وہ تثنیہ ہے، یہ واحد ہے ید یہ عربی کے اندر ید کسے کہتے ہیں، مونڈھے سے لے کر یعنی کندھے سے لے کر انگلیوں کے پوروں تک، یعنی انگلیوں کے پورے تک جو یہ ساری جگہ، اس کو عربی کے اندر ید بولتے ہیں۔ کندھے سے لے کر اپنے ہاتھ کی انگلیوں کے پوروں تک یہ جو جگہ ہے سارے کو ہاتھ کہتے ہیں۔ دوسرا لفظ آتا ہے ذراع، درمیانی انگلی سے لے کر کوہنی تک کی اس جگہ کو، یہ جو نظر آ رہی ہے آپ کو، یہ درمیانی انگلی سے لے کر کوہنی تک، یہ جو ہڈی جہاں ہمارے مسے کی جگہ بازو دھونے کی جگہ ختم ہوتی ہے، یہ کوہنی، ذراع کی یہ حد بندی بتا دی۔ درمیانی انگلی سے لے کر کوہنی تک یہ سارا ایریا جو ہے یہ ذراع کہلاتا ہے۔ نمبر 2، رسغ، را سین غین، رسغ کہتے ہیں یہ ہمارے جو یہ مرچا جو گٹ ہے، جوڑ، اس کے لیے عربی کے اندر ایک لفظ آتا ہے زندے، اس کو رسغ کہتے ہیں۔ گٹ، یہ جو جوڑ کھڑا ہے ہمارے، یہ جہاں ہتھیلی ختم ہوتی ہے یہاں جو یہ گٹ، اسی کو جوڑ بھی کہتے ہیں، زندائی بھی کہتے ہیں، کلئی بھی کہتے ہیں۔ اس طرح ایک اور لفظ آتا ہے الساعد، ساعد یہ بازو کو کہتے ہیں، یعنی رسغ سے کوہنی تک جو جگہ ہے اس کو ساعد کہتے ہیں، یعنی یہ جو ہمارا گٹ ہے جوڑ، اس سے لے کر کوہنی تک یہ جو جگہ ہے اس کو عربی کے اندر اس کے اوپر الساعد کا لفظ بولا جاتا ہے۔ اور اس طرح ایک لفظ آتا ہے کف، یہ ہتھیلی کے لیے بولا جاتا ہے۔ تو پورے یہ الفاظ ہمیں یاد رکھنے چاہیے
ید کسے کہتے ہیں؟ ذرا، رسغ، ساعد، اور اسی طرح جو ہے کف کہتے ہیں عربی کے اندر ہتھیلی کو، اور انگلی کو خنصر، بنصر، وسطی، سبابہ، ابہام، اور ان انگلیوں کے جو پور ہیں ان کو انامل کہتے ہیں، اور یہ جو ناخن ان کو ظفر کہتے ہیں۔ تو یہ چیزیں یاد رکھیں، ہاتھ رکھنے میں آپ کو یہ چیزیں جو ہے فائدہ دیں گی۔ آئے اب آپ کے سامنے میں ہاتھ باندھنے کی جو مختلف کیفیات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے صحیح البخاری سے ہمیں ہاتھ باندھنے، ایک ہے باندھنا، پھر ہے رکھنا۔ اب وہ باندھنے کا طریقہ کیا ہے؟ صحیح البخاری سے پہلا طریقہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان الناس یؤمرون ان یضع الرجل یدہ الیمنی علی ذراعہ الیسری فی الصلاۃ۔ صحیح البخاری کتاب الاذان باب وضع الیمنی علی الیسری، حدیث نمبر 744 740 نمبر حدیث ہے کہ نماز میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے حکم دیا گیا صحابہ کو کہ اپنا دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ کی ذراع کے اوپر رکھیں۔ اب دائیں ہاتھ کندھے سے لے کر انگلی تک یہ پورا ہاتھ ہے، اور ذراع کسے کہتے ہیں؟ کوہنی کے سرے سے درمیانی انگلی کے سرے تک یہ سارا حصہ جو ہے یہ ذراع کہلاتا ہے۔ تو پہلا طریقہ کیا آ گیا کہ دایاں پورا ہاتھ جو ہے آپ نے اپنے بائیں ذراع پر رکھنا ہے۔ دوسری حدیث ملاحظہ فرمائے سنن ابی داؤد سے، سنن ابی داؤد کے اندر حدیث کیا ہے کہ پورا ہاتھ پورے ہاتھ کے اوپر رکھیں، یعنی پورا ہاتھ جو ہے آپ نے اس کو ہاتھ کے اوپر رکھنا ہے۔ یعنی حضرت طاؤس رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں نبی علیہ السلام کا طریقہ کہ یضع یدہ الیمنی علی ید الیسری ثم یشد بینہما علی صدرہ وہو فی الصلاۃ۔ سنن ابی داؤد کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 759۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوران نماز اپنا دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر رکھتے اور انہیں اپنے سینے کے اوپر رکھتے تھے۔ یہ سنن ابی داؤد سے پیارے پیغمبر علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ اسی طرح سنن ابی داؤد سے ایک اور حدیث بھی ہے کہ ثم وضع یدہ الیمنی علی ظہر کفہ الیسری والرسغ والساعد۔ نبی علیہ السلام اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہتھیلی کی پشت اور اس کے اوپر پشت، کلائی اور بازو کے اوپر رکھتے ہیں۔ یہ سنن ابی داؤد کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 727۔ اب اس حدیث کے اندر کیا آ گیا کہ اللہ کے نبی اپنا دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ کی ہتھیلی، رسغ، ساعد، تین جگہوں کے اوپر، یہ آپ کا جو ہاتھ ہوتا تھا بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کے اوپر بھی آ جاتا تھا، ہتھیلی کے آگے جو جوڑ کھڑا ہے گوٹ اس کے اوپر بھی آ جاتا، اور الساعد جو ہے تھوڑا گوٹ کے آگے جو جگہ شروع ہوتی ہے بازو اس کے اوپر بھی یہ آ جاتا۔ تو یہ سنن ابی داؤد سے دو حدیث ہمیں ملتی ہیں۔ یہ حدیث جو ہے کتاب الصلاۃ اور 727 نمبر ہے سنن ابی داؤد کی۔ اب اس حدیث کے اندر دو طریقے بیان کیے گئے ہیں۔ اب تیسری حدیث ملاحظہ فرمائے سنن نسائی سے، اس کے اندر کیا الفاظ ہے؟ عن وائل بن حجر قال كنت لانظرن الى صلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے کہ میں نے ایک عہد کیا کہ میں اللہ کے نبی کی نماز ضرور دیکھوں گا۔ اب نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ کیف یصلی، کیسے نماز پڑھتے ہیں؟ فنظرت الیہ، میں نے آپ کی طرف بس نظر جما کے ٹکا کے بیٹھ گیا۔ فقام، آپ کھڑے ہوئے، فکبر، اللہ اکبر کہا، ورفع یدیہ، اور ساتھ ہاتھوں کو بلند کیا، حتی حاذتا باذنیہ، یہاں تک کہ ان ہاتھوں کو کانوں کے برابر اٹھایا آپ نے کیا۔ ثم وضع یدہ الیمنی علی کفہ الیسری والرسغ والساعد۔ اب اس حدیث کے اندر کیا آ گیا؟ یہ حدیث سنن نسائی کتاب الافتتاح باب 892 نمبر حدیث ہے۔ آپ نے اپنا دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت کے اوپر اور رسغ کے اوپر اور پھر ساعد کے اوپر، رسغ یہ گوٹ کو کہتے ہیں اور ساعد یہ گوٹ کے آگے جو جگہ شروع ہوتی ہے اس کو ساعد کہتے ہیں، اس کے اوپر رکھا۔ اب اس کے اندر آ کے ہتھیلی، گوٹ اور بازوں کے اوپر آپ نے رکھا۔ یہ چار حدیثیں ہو گئی، ایک بخاری سے اور دو سنن ابی داؤد سے اور چوتھی سنن نسائی سے۔ پانچویں حدیث ملاحظہ فرمائے موطا امام مالک سے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اپنی موطا کے اندر اپنی کتاب کے اندر وہی حدیث لائے جس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح البخاری کے اندر لائے۔ وہ کیا حدیث تھی؟ میں نے آپ کو حضرت سہل بن سعد والی روایت سنا دی کہ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کہ ان یضع الرجل یدہ الیمنی علی ذراعہ الیسری فی الصلاۃ، کہ آدمی اپنا دایاں ہاتھ بھائی ذراع کے اوپر رکھے۔ جو بخاری میں روایت ہے وہی روایت موطا امام مالک کے اندر بھی موجود ہے۔ موطا امام مالک کے اندر باب ہے، امام مالک نے کتاب النداء للصلاۃ، کتاب النداء للصلاۃ کے اندر باب ہے کہ وضع الیدین علی الاخری فی الصلاۃ، حدیث نمبر 376 نمبر حدیث ہے۔ تو جو طریقہ ہاتھ باندھنے کا صحیح بخاری میں ہے وہی طریقہ موطا امام مالک کے اندر ہے۔ اب اس کے علاوہ بخاری سے بھی ہو گیا، 2 حدیث سنن ابی داؤد سے بھی ہو گئی، نسائی سے بھی ہو گیا، اور موطا امام مالک سے 5 حدیثیں ہو گئی۔ اب چھٹی حدیث جو ہے مسند احمد سے، مسند احمد کے اندر وہی عبارت وہی الفاظ ہیں جو الفاظ سنن ابی داؤد کے اندر ہیں۔ عن وائل بن حجر قال قلت لانظرن الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف یصلی قال فنظرت الیہ فقام فکبر ورفع یدیہ حتی حاذت اذنیہ ثم وضع یدہ الیمنی علی ظہر کفہ الیسری والرسغ والساعد۔ اس حدیث کے اندر وہی الفاظ ہیں مسند احمد کے اندر جو سنن ابی داؤد کے اندر ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنا دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر اور بائیں ہاتھ کے گٹ جوڑ کے اوپر اور الساعد یعنی بازو جو گٹ کے آگے جگہ اس کے اوپر۔ یہ اب چھٹی کتاب ہے، اس کے اندر یہ ایک طریقہ آگے ہے۔ یہی طریقہ سنن ابی داؤد کے اندر ہے، یہی طریقہ سنن نسائی کے اندر بھی موجود ہے۔ اور اسی طرح 7ویں کتاب ہے صحیح ابن حبان، صحیح ابن حبان کے اندر بھی یہی حدیث ہے جو مسند احمد کے اندر ہے اور جو سنن ابی داؤد کے اندر ہے، جو سنن نسائی کے اندر ہے۔ یہی طریقہ ہے کہ اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کے اوپر اور جوڑ کے اوپر اور سائد کے اوپر یعنی آگے جو گٹ کے آگے جگہ ہے اس کے اوپر۔ یہ 6 کتابوں کے اندر یہ بات آ گئی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہاتھ باندھنے کا جو طریقہ تھا وہ کیا تھا۔ ایک روایت ہے تقریباً کہ ہتھیلی کو ہتھیلی کے اوپر رکھنا، لیکن وہ مجھے نہیں مل سکی، اگر مل سکی تو آئندہ جمعہ کے اندر وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا۔ اب یہ ہماری 2 باتیں کلیئر اور فائنل ہو گئیں کہ ہاتھ اٹھانے کہاں تک ہے، اور دوسرے نمبر پر ہاتھوں کو باندھنے کی جو کیفیت و حیت اور حالت ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ آئیں اب چلتے ہیں اپنے تیسرے پوائنٹ کی طرف، ہاتھ کہاں رکھیں، اٹھائیں کہاں تک، ان کو باندھیں کیسے اور رکھیں کیسے۔ اب تیسرا پوائنٹ ہے کہ ہاتھوں کو رکھنا کہاں ہے۔ اس کے حوالہ سے سب سے پہلی دلیل میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں صحیح البخاری سے۔ صحیح البخاری کے اندر حدیث کیا ہے کہ کان الناس یؤمرون ان یضع الرجل یدہ الیمنی علی ذراع الیسری فی الصلاۃ، کیا کہ جب بندہ اپنے دائیں ہاتھ کو اپنی بائیں ذراع کے اوپر رکھے گا، اب رکھ کے آپ دیکھیں اپنا پورا ہاتھ جو ہے اپنی ذراع کے اوپر رکھیں تو یہ ایٹومیٹک ہاتھ جو ہے سینے کے اوپر بھی خود بخود باندھے جاتے ہیں۔ اس طرح باندھ کے کوئی بندہ اس حدیث کے اوپر عمل کر کے، یہ صحیح بخاری کی جو حدیث میں نے آپ کو سنائی ہے، کوئی بندہ بھی اس حدیث کے اوپر عمل کرتے ہوئے ہاتھ ناف کے نیچے رکھ ہی نہیں سکتا، کوئی بندہ رکھ کے دکھائے کوئی بندہ، تو یہ فطرت کے مطابق ہے۔ جب قرآن و حدیث کے مطابق آپ ہاتھ باندھیں گے تو ہاتھ آتے ہی سینے کے اوپر ہے، ناف کے نیچے تو جانے کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ تو پہلی دلیل یہی صحیح بخاری کی یہ حدیث نمبر 744 صحیح بخاری کتاب الاذان، جب ہم نبی کی اس ہاتھ باندھنے کے طریقے پر عمل کریں گے تو رکھنے کا مال ایٹومیٹک خود بخود سینہ بنتا ہے۔ دوسری حدیث ملاحظہ فرمائیں صحیح ابن خزیمہ کے اندر یہ کتاب الصلاۃ باب وضع الیمین علی الشمال فی الصلاۃ، حدیث نمبر جو ہے یہ 479 یہ حدیث نمبر ہے۔ الفاظ کیا ہے، حضرت وائل بن حجر فرماتے ہیں صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضع یدہ الیمنی علی الیسری فی علی صدری، نبی علیہ السلام نے میں نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی، آپ نے اپنا دائیں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ پر رکھ کر انہیں سینے کے اوپر رکھا۔ سبحان اللہ، اللہ صدر ہی، صدر سینے کو کہتے ہیں۔ آخر میں صدر کی وضاحت بھی بتاتا ہوں، صدر اسی کس کو کہتے ہیں، سینے کو۔ اور تیسری روایت ملاحظہ فرمائے، حضرت حلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ینصرف عن یمینہ وعن یسارہ
ورأیت یضع ہذہ علی صدری، یہ روایت جو ہے مسند احمد کے اندر بھی آتی ہے، صحیح درجے کی حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کبھی دائیں اور کبھی بائیں طرف سے پھرتے تھے۔ جب امام صاحب نماز پڑھا کے فارغ ہوں، مقتدیوں کی طرف منہ کرنا ہے تو کبھی دائیں سائڈ سے پھر جائیں، کبھی بائیں سائڈ سے، اللہ کے نبی سے دونوں طریقے ملتے ہیں۔ اور پھر کیا آگے فرماتے ہیں کہ آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہاتھ اپنے سینے کے اوپر رکھتے تھے، قال یضع ہذہ علی صدری، اپنے ہاتھوں کو سینہ کے اوپر رکھتے تھے۔ چوتھی دلیل ملاحظہ فرمائے، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی فیصلہ سن لیں، وہ بھی سینے پر ہاتھ باندھنے کے قائل تھے۔ اس روایت کو امام بخاری نے تاریخ الکبیر البخاری کے اندر اس روایت کو بیان کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے ہاتھ سینے کے اوپر باندھتے تھے۔ عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فصلی لربک وانحر وضع یدہ الیمنی علی وسط ساعدی علی صدری، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فصلی لربک وانحر، وانحر سے مراد دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی کلائی پر رکھ کر سینے پر رکھنا ہے، اس کو سینے کے اوپر رکھنا ہے۔ تو آپ کو اس حدیث کے اندر کیا لفظ ملا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے ساعد کے اوپر، اب ساعد کی تفسیر اور اس کی وضاحت جو ہے وہ آپ کو میں نے بتا دی۔ ساعد کسے کہتے ہیں؟ بازو کو۔ ساعد یہ رسخ، یعنی رسخ سے یعنی جوڑ جو گٹ کھڑا اس سے لے کر کوہنی تک یہ ساعد ہوتا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ونہر کی تفسیر کیا کرتے ہیں کہ اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے ساعد کے اوپر رکھنا ہے، تو یہ علی وسطی ساعدی علی صدری، اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے ساعد کے درمیان رکھنا ہے، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ۔ اور پھر علی صدری ہی رکھنا کہاں ہے؟ سینے کے اوپر رکھنا ہے۔ تو یہ چوتھی دلیل آپ نے ملاحظہ فرمائی، اور آپ کی زبان سے امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین حضرت علی بن ابی طالب شہزادہ جنتی شہزادوں کے والد اماں جی فاطمہ الزہرا کے شوہر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد اور اہل حدیثوں کے امام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے ہاتھ سینے کے اوپر باندھتے تھے۔ پانچویں دلیل ملاحظہ فرمائیں، مفسر قرآن حضرت ابن عباس نماز میں ہاتھ کے حوالے سے ان سے بھی ایک روایت آتی ہے، ان ابن عباس فی قولہ ونحر، اللہ کے اس قول ونحر کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں قال وضع الیمین علی الشمال عند النہر فی الصلاۃ، یہ غریب الحدیث للحربی امام حربی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس کے اندر اسنادہ صحیح حدیث کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول موجود ہے۔ اور اسی طرح بہقی کے اندر بھی آپ کا یہ قول موجود ہے، کیا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمائے اس قرآن کے ارشاد ونہر کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہاتھ کو نہر کے پاس یعنی سینے کے اوپر رکھنا، یہ ونہر کی تفسیر حضرت ابن عباس فرماتے ہیں۔ چھٹی دلیل ملاحظہ فرمائیں، حضرت چھٹی دلیل فقہی کتابوں کے، یہ جو ہماری نحوی جو لغت کی کتابیں ہیں، لغت کی کتاب کے اندر المنجد، اس کے اندر النہر نحور علی اعلی الصدری، اور اس طرح فقہ اللسان صفحہ 34 کے اندر، اور معجم الوسیط کے اندر جلد 2 صفحہ 906 کے اوپر بھی نہر کی تفسیر کے لکھی النہر اعلی صدری، نہر سینے یا سینے کے اوپر والے حصے کو نہر کہتے ہیں عربی کے اندر، یہ فصلی لربک وانحر۔ اور ساتویں دلیل دیوبند مکتبہ فکر کے رئیس المناظرین مولانا ابو الفضل محمد کرم الدین صاحب اپنی مشہور کتاب آفتاب ہدایت و روافظ و ہدایت میں فصلی لربک وانحر کی تفسیر میں لکھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہاں نہر کا معنی یہی ہے کہ دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھ کر سینے پر باندھے ہوئے نماز پڑھو، تو یہ وہ معنی بیان کرتے ہیں اپنی کتاب آفتاب ہدایت کے اندر رئیس المناظرین مولانا ابو الفضل محمد کرم الدین صاحب۔ اور اسی طرح امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر جلد 8 صفحہ 712 میں مذکورہ آیت کی تفسیر میں
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا ہے، وہ کیا فرماتے ہیں؟ وَالْأَشْهَرُ وَضْعُهَا عَلَى النَّهْرِ عَلَى عَادَةِ الْخَاشِعِ، کہتے ہیں کہ نہر کا جو مشہور اور واضح معنی ہے کہ وہ یہ ہے کہ سینے پر ہاتھ باندھ کر نماز پڑھے، یہ خشوع اور خضوع کا طریقہ ہے۔ لوگوں، یہ ہاتھ سینے پر باندھنا یہ خشوع و خضوع کا طریقہ ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے، یہ کہاں کا خشوع و خضوع ہے؟ آپ رب کی بندگی میں کھڑے ہوں اور ہاتھ ناف کے نیچے پلیت جگہ کے اوپر آپ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہوں، یہ کون سا انصاف اور کون سا خشوع ہے؟ یہ کون سے اللہ کے ہاں کھڑے ہونے کی طرح یہ عادت ہے؟ یہ ہاتھ باندھے سینے کے اوپر، یہ ہے خشوع اور خضوع اور عاجزی۔ امام جو ہے فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں، اور ایسے ہی تفاسیر در منصور، معالم و تنزیل، تنویر المقیاس الحسینی کے اندر، اور اسی طرح کتب حدیث صحیح بخاری، ترمذی، دارقطنی وغیرہ میں حضرت علی، حضرت ابن عباس، جلیل القدر صحابہ جو روایات جو آپ کے سامنے میں نے بیان کر دی ہیں، اور ان تمام دلائل سے، باتوں سے یہی بات محسوس ہوتی ہے، معلوم ہوتی ہے، ہمیں سمجھ آتی ہے کہ لوگوں ہاتھ جو ہم نے سینے کے اوپر باندھنے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے میں نے سینے کے اوپر ہاتھ باندھنے کی 7 دلیلیں جو ہیں وہ دلائل پیش کر دی ہیں۔ اب ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے والی 2 روایات آتی ہیں، ایک روایت سنن ابی داؤد کے 556 نمبر، اور ایک روایت آتے مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر۔ ان دونوں حدیثوں کی تخریج اور عبارت سنیں، اور اس کے حوالہ سے مکتبہ دیوبند کے علماء کیا کہتے ہیں۔ پہلی روایت ہے ان علی رضی اللہ عنہ قال من السنتی۔ اچھا، ہمارا جی 3 پوائنٹ ختم ہو گئے، ہاتھ کہاں تک اٹھانے تھے، کیسے باندھنے ہیں، کہاں رکھنے ہیں، ہمارے 3 پوائنٹ مکمل ہو گئے۔ اب یہ ضمناً یہ بات بھی آ گئی کہ ہم نے یہ جو زیر ناف بالوں والی روایات ہیں ان کے حوالے، یہ 2 روایتیں آتی ہیں، میں ان کی بھی آپ کے سامنے تخریج اور تحقیق پیش کر دیتا ہوں۔ حضرت علی کا عمل پیش کرتے ہیں کہ قال من السنت وضع الکف علی الکف فی الصلاۃ تحت السرہ، یہ سنن ابی داؤد سے روایت ہے کہ نماز میں ہتھیلی کو ہتھیلی پر ناف کے نیچے رکھنا یہ سنت ہے۔ اب اس کا جواب کیا ہے کہ یہ انتہائی ضعیف ترین روایت ہے، اس میں عبد الرحمن بن اسحاق کوفی ضعیف راوی ہے، اور زیاد بن زید یہ ایک مجہول الحال راوی ہے، مجہول راوی ہے۔ علامہ بدر الدین عینی حنفی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کے بارے میں فرمایا اس کا مرفوع ہونا صحیح نہیں ہے، اور امام نووی نے شرح مسلم میں متفق علی ضعفہ، اس روایت کے ضعیف ہونے پر سب کا اتفاق۔ تو اس سے معلوم ہوا آگے پھر علامہ عبدالحی حنفی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ حاشیہ ہدایہ جلد 1 صفحہ 102 میں علامہ ابن الحمام حنفی نے فتح القدیر شرح ہدایہ میں اس چیز سے اتفاق کیا کہ یہ روایت جو ہے بالاتفاق ضعیف ہے حضرت علی کے حوالہ سے، کہ ہاتھ کی ہتھیلی کو ہتھیلی پر پھر ناف کے نیچے رکھنا یہ بالاتفاق یہ چیز ضعیف ہے۔ اور حضرت وائل دوسری روایت جو مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر آتی ہے، وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں، وہ الفاظ کیا ہیں کہ وَضَعَ يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ فِي الصَّلَاةِ تَحْتَ السُّرَّةِ، کہ آپ نے نماز میں اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ کر زیر ناف رکھا۔ تو یہ الفاظ جو ہیں حدیث کے اندر، اس کے بارے میں ملاحظہ فرمائے قاسم بن قتلوبغہ ایک حنفی جو 806 ہجری میں پیدا ہوا، اور پھر 879 ہجری کے اندر یہ بندہ فوت ہوا۔ اس بندے نے حدیث کے اندر تحت السرہ ناف کے نیچے ہاتھ رکھنے کے الفاظ اس بندے نے اضافہ کیا۔ صاحب نظم الدرر فی تناسب آیات و سور، امام محدث البقائی اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ کانا اے قاسم بن قتلوبغہ کذابا یضع الحدیث، امام بقائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قاسم بن قتلوبغہ ایک جھوٹا اور حدیثیں گھڑنے والا ایک بندہ تھا۔ امام سخاوی کی کتاب کے اندر اور شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری حافظہ اللہ نے یہ عبارت جو ہے اپنی کتاب مولانا صادق سیال کوٹوی رحمۃ اللہ علیہ کتاب کی تخریج میں یہ حوالہ انہوں نے بھی دیا ہے۔ تو معلوم ہوا یہ دونوں روایتیں جو ہیں یہ دونوں روایتیں ضعیف ہیں، اور اس مصنف ابن ابی شیبہ کی جو آخری روایت آپ نے ملاحظہ فرمائی ہے اس کے بارے میں مولانا محمد حیات سندھی
جو عادل پور تحصیل گھوٹکی ضلع سکھر کے تھے، وہ اپنی ایک کتاب لکھتے، انہوں نے لکھی ہے فتح الغفور فی رفع الایدی علی الصدور، وہ لکھتے ہیں کہ یار میں نے مصنف ابن ابی شیبہ کا اصل نسخہ دیکھا، مجھے ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی روایت مجھے نہیں ملی۔ اور پھر علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فیض الباری شرح صحیح البخاری کے اندر وہ بھی لکھتے ہیں، مولانا محمد حیات سندھی نے جو بات کی ہے، میں نے خود مصنف ابن ابی شیبہ کے 3 نسخے میں نے دیکھے، مجھے کسی بھی جلد میں صفحے پہ اوپر کسی ورقے کے اوپر تحت سرہ کے لفظ مجھے لکھے ہوئے نظر نہیں ہیں۔ یہ 2 بڑے حنفی اکابر علماء کی یہ گواہیاں ہیں کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے والے الفاظ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر ہے ہی نہیں سرے سے۔ ساری حنفیت و دیوبندیت اپنے زور دیتی ہے کہ ہاتھ ناف کے نیچے باندھیں۔ مفتی عبد الواحد قریشی صاحب، اس طرح کے اور بھی بڑے بڑے علامہ فہامہ جنہوں نے اپنے ڈگریاں حاصل کی ہیں، وہ سارے زور زبردست زور دیتے ہیں کہ ہاتھ بھی ناف کے نیچے باندھنے ہیں۔ پتہ نہیں ناف کے نیچے ان کو کیا ملتا ہے، ناف کے نیچے باندھنا، سینے کے اوپر نہیں آنا۔ اور بھائی آپ کے بڑے بڑے، کیونکہ آپ کے ہاں میں یہ علماء کے حوالے کیوں دوں، تقلید پرست جو ہے شخصیت پرستی ہمارے اندر، ہمیں اتنا حدیث قرآن کے اوپر جو ہے اہمیت نہیں ہمیں حاصل ہوتی جتنی ہمیں شخصیات اور بزرگوں کی باتوں کے اوپر ہم کان دھرتے ہیں جتنی۔ اس لیے میں یہ بزرگوں کی کتابوں کے حوالے دے رہا ہوں تاکہ جو لوگ زیادہ اللہ رسول سے زیادہ اپنے مولویوں کے اوپر، اپنے مولویوں کی زبانوں کے اوپر جو غلط بیانیں کر ان کے اوپر زیادہ اعتقاد اور ان کی زبانوں کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں تاکہ وہ بھی یہ باتیں یاد رکھ لیں۔ مولانا محمد حیات سندھی فرماتے ہیں مجھے نہیں ملے ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے والے الفاظ۔ مولانا انور شاہ کشمیری بھی فرماتے ہیں مجھے ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کے الفاظ نہیں ملے۔ اور ناف کے نیچے جو یہ 2 روایتیں ہیں، میں نے 2 بڑے بڑے حنفی علماء کرام، مولانا بدر الدین عینی حنفی اور اسی طرح مولانا عبدالحی حنفی لکھنوی اور اپنا شیخ ابن الحمام حنفی، یہ فتح القدیر کے اندر، ہدایہ کے اندر، اور یہ ساری محدث بقائی رحمۃ اللہ علیہ، یہ سارے امام کہتے ہیں، سارے بزرگ کہتے ہیں ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے والی روایات کوئی صحیح درجے کی ہے ہی نہیں۔ اور اسی طرح موجودہ دور کے مولانا تقی عثمانی، جسٹس تقی عثمانی، وہ بھی اپنی تقریض ترمذی کے اندر 2 جلد صفحہ 23 کے اوپر کہتے ہیں احکر کی نظر میں اس روایت سے استدلال کمزور ہے، یعنی ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے والی روایت سے استدلال کرنا کہ ہاتھ ناف کے نیچے باندھے جائیں، یہ استدلال کمزور ہے۔ اس زیادتی کا بعض نسخوں میں ہونا، بعض میں نہ ہونا اس کو مشکوک ضرور بنا دیتا ہے۔ مقصد کیا ہے کہ 806 ہجری سے پہلے جتنے لوگ تھے سارے سینے کے اوپر ہاتھ باندھتے۔ اب یہ قاسم بن قتلوبغہ، جس کے بارے میں امام محدث بقائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یازع الحدیث، یہ قاسم بن قتلوبہ کذابن یازع الحدیث، یہ جھوٹا بندہ تھا، یہ حدیثیں گھڑتا تھا، اور اس بندے نے نبی کی حدیث کے اندر، اس بندے نے تحت سرہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کے الفاظ اس بندے نے داخل کیے ہیں، اللہ کے نبی کی حدیثوں میں یہ لفظ نہیں ملتے ہمیں۔ تو اس لیے اس کے بعد امام احمد رضا خان بریلوی، وہ بھی اپنے فتاوی رضویہ کی جلد 6 صفحہ 159 پر 69 کے اوپر وہ بھی کہتے ہیں کہ سینے پر ہاتھ باندھنے والی روایت صحیح بن خزیمہ کی، اس کی سند جید ہے اور یہ حدیث ثابت اور مقبول ہے۔ فتاوی رضویہ صفحہ 6 جلد 6 اور اس کا صفحہ جو ہے 169۔ تو ناظرین کرام، یہ بات بھی آپ یاد رکھ لیں کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے والی کوئی روایت صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح آخر میں ایک اور بات کی طرف اشارہ کرتا جاؤں کہ امام مالک کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ ہاتھ ناف کے نیچے باندھتے تھے، اور المدونہ کے حوالہ سے کتاب المدونہ یہ ایک جھوٹی ترین کتاب ہے۔ مدونہ کی جلد 1 صفحہ 76 میں امام مالک کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، انہوں نے کہا کہ مجھے سینے پر ہاتھ باندھنے والی روایت نہیں ملی، تو اس لیے میں ہاتھ جو ہے اپنے چھوڑ کے نماز پڑھتا ہوں۔ یہ بالکل چٹا اور صاف جھوٹ ہے۔ امام مالک نے موطا امام مالک کے اندر وہی حدیث اپنے جو کتاب النداء للصلاۃ کے اندر وہی حدیث لے کر آئے جو حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی میں نے آپ کو سب سے پہلے سنائی، حضرت سہل بن سعد والی روایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام مالک اپنے ہاتھ
سینے پر باندھنے اور باندھنے کے قائل اور فائل تھے۔ اور مدونہ یہ جھوٹی ترین کتاب ہے، اور اس کے بارے میں مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ مدونہ کی تقلید کرنے والے مالکی حضرات ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے ہیں۔ اگر کسی بھی مالکی سے ہاتھ چھوڑنے کی دلیل پوچھی جائے کہ مالکیوں بتاؤ کیوں ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہو، تو وہ کہتا ہے میں امام مالک کا مقلد ہوں، دلیل ان سے دلیل امام صاحب سے پوچھو، مجھے کوئی دلیل کا پتہ نہیں ہے۔ اگر مجھے دلائل معلوم ہوتے تو میں تقلید کیوں کرتا۔ یہ تقریض ترمذی کے صفحہ 399 کے اوپر امام مولانا تقی عثمانی صاحب یہ بات بیان کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ ساری میں نے آپ کے سامنے باتیں بیان کر دی اس مختصر وقت کے اندر۔ الحمدللہ مسلک اہل حدیث کا یہ مسلک ہے اور یہ نظریہ ہے اور یہ دلائل ہے ہمارے کہ نماز میں ہم اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھ کر انہیں سینے کے اوپر باندھنے کے قائل ہیں۔ یہی حدیث سنن ابن خزیمہ کے اندر ہے، صحیح بخاری کے اندر، اور بہت ساری میں نے آپ کے سامنے یہ روایات بیان کر دیے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب مرد و خواتین کو سینے پر ہاتھ باندھ کر نماز کی توفیق دے۔ یہ سارے پوائنٹ میں نے آپ کے سامنے 5 چیز بیان کر دیے۔ ہاتھ کہاں تک اٹھائیں اور ہاتھ کیسے باندھیں، ہاتھ کہاں رکھیں، اس کے بعد زیر ناف ہاتھ باندھنے والی روایات کی تخریج بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی طرف جو جھوٹی بات منقول ہے کتاب المدونہ کے حوالہ سے، سب یہ جھوٹ ہے۔ یہ صحیح چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور یہ پورا جمعہ جو ہے انشاءاللہ خود بھی اس کو آپ یاد رکھیں، دوسروں کو بھی یہ باتیں بتائیں، اور یہ اوقاش اسلامک میڈیا کے اوپر بھی اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ پچھلا جمعہ بھی اور یہ جمعہ بھی انشاءاللہ مکمل اللہ کے نبی کی نماز، جو مکمل نماز نبوی ہے، وہ انشاءاللہ اگلے جمعے بھی انشاءاللہ نماز میں رفع دین کے حوالے سے بھی بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔